جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر مسعود جاوید صاحب۔ گزشتہ کچھ دنوں میں جو سب سے بڑی خبر ہے پاکستان کی، وہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں ہونے والا سیز فائر ایگریمنٹ۔ اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی آف کورس کے بعد جو ہے وہ دنوں سے ہفتوں تک نہیں گئی، چند ہی دنوں میں معاملات سیٹل ہوئے اور سیز فائر ہو گیا۔ لیکن میں جو آپ کے ٹویٹ پڑھ رہا ہوں، جو کالم آپ لکھ رہے ہیں، مجھے اس سے فیل آئی ہے، سوری میں الزام نہیں لگا رہا آپ پہ، لیکن مجھے فیل آئی ہے کہ آپ کو اس سے خوش نہیں ہے اتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ آپ سے۔ قطر الزام نہیں لگا رہے؟ کیوں؟ بالکل یہ دو نمبری ہوئی ہے۔ اتنا بڑا وقت کا ایگریمنٹ ضیاع ہے، ہے۔ کوئی تین دن سے پاکستانی میڈیا اس کے علاوہ کچھ بھائی چلا صاحب مجھے آپ یہ بات بتائیے، جب دو ملکوں کے مابین ملاقات ہوتی ہے اور مذاکرات کا راؤنڈ جو ہے وہ اگر یعنی پازیٹیو اس کا نتیجہ برآمد ہوتا تو اس کے انجام پر کم از کم فریقین اگر کیمروں کے روبرو نہ آئیں تو مشترکہ اعلامیہ تو جاری کرتے ہیں یا نہیں کہ ہمارے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں آفیشیل، وہ تو ایک جیسی ہیں۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، ہاں، میں بات، اور وہ بھی ایک جیسی نہیں ہے ایک جیسی تقریباً جو اور بات سنو میری، جب یہ کہا جائے کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر تخیلاتی ہے اور اس کا فیصلہ لارب برب مقیم افغان کریں گے، تو یہ مشترکہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے وزیر داخلہ بھی یہ سوچتے ہیں، سیالکوٹ کے خواجہ آصف صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ میری بات مکمل ہونے نہیں دیتے تو میں پھر آپ سے آگے پڑھتا نا، ٹھیک ہے بات۔ تو سب سے پہلے یہ نوید کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، یہ ہمیں ملتی ہے جناب آپ کے قطر سے۔ قطر جو ہوسٹ ہے دوحہ مذاکرات کا، وہ جناب یہ آپ کو اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں اور اس ایشو کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی راؤنڈ آف نیگوسیشن ہوا ان دونوں کے درمیان، لیکن اب یہ دو اسٹیٹمنٹس ایک ہی موضوع پر آتی ہیں۔ کس کی طرف سے؟ فارن افیئرز جو وزارت خارجہ جو ہے قطر کی، ہاں، وہ ایک ہی موضوع پر دو بیانات دیتی ہے اور ان کے درمیان وقفہ ہے۔ جو پہلا بیان ہے وہ یہ کہتا ہے راؤنڈ آف نیگوسیشن بٹوین اسلامک ریپبلک پاکستان افغانستان واز ہیلڈ ان دوحہ، یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ نیگوسیشن the two sides agree to an immediate ceasefire، جنگ بندی پر فوری رضامندی ہو گئی، and the establishment of mechanism to consolidating lasting peace and stability between the two countries۔ کیا تمہیں اور مجھے زمین پر رینگنے والے کیڑے جب دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے مرا کون جاتا ہے؟ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کیا میکنزم بنا ہے؟ آئی تھنک ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ یہ میکنزم وہ نہیں پتا، کیونکہ ہم رعایا کمی کمین مارے گئے تو مارے گئے، جہنم میں جائیں۔ اچھا، اس کے بعد the two parties agreed to hold follow up meetings in the coming days، آنے والے دنوں میں بھی، تاکہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ جاری رہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کرنے کے بھی ریلائبل مصدقہ ذرائع کے ذریعے یہ ہوگا کہ ہاں ایک دوسرے کے ہاں بالکل مداخلت نہیں ہوئی، اور یہ کہ اس طرح دونوں ملکوں کی سیکیورٹی اور استحکام اسٹیبلٹی میں آسانی ہوگی اس کو برقرار رکھنے میں۔ The Ministry of Foreign Affairs expressed the state of Qatar's hope، یعنی یہ قطر کی اب امید تھی جنہوں نے میڈیٹ کیا۔ کہ this important step will contribute، کہ یہ جو آج کیا اجلاس ہوا ہے، اس اہم اجلاس کی بدولت دونوں ممالک کی سرحد بٹوین دا ٹو برادرلی کنٹری، دونوں برادر ممالک کے مابین جو سرحد ہے، ان پر ٹینشنز آن دی بارڈر بٹوین دا ٹو برادرلی کنٹریز وہ ختم ہو جائے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جب 3-4 گھنٹے گزر گئے
تو باقی مضمون تو وہی رہا، لیکن اس میں اینڈنگ ٹینشنز بٹوین دا ٹو برادرلی کنٹریز، بارڈر غائب ہو گئے۔ بارڈر اس لیے غائب ہوا کہ قطر سے پوری نیل سے لے کر قطر اور بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں عرب رہتے ہیں تو ان کا پسندیدہ چینل ہے، اس پر ملا محمد یعقوب صاحب جو ہیں، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں اور جو سنا ہے کہ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد یہیں پہلے بڑھے، تعلیم بھی حاصل کی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ان کے بیوی اور بچے ابھی بھی قطر میں ہیں۔ ابھی بھی شاید انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کابل ملا یعقوب کی ایک میں لوگوں کی افواہ ہیں، شاید ایک بیوی پھر قطر والی ہوگی، جیسے ہمارے ہاں امیر لوگ رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ نا تو ایک قطر والی ہو گئی ہے، کابل والی دوسرا گھر جو آپ کے ہمسائے میں ہے۔ جی تو بس ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نمبر ایک، الجزیرہ نے انٹرویو کیا، اس کے نتیجے میں، کیونکہ اس انٹرویو کے اندر ملا عمر کے صاحبزادے یہ فرماتے ہیں، ہمیں پہلے یہ چورن بیچا گیا اور بڑی شدت سے بیچا گیا کہ ملا عمر وہ ہمارے اسلاف کی روایات کو، اسلام کی روایات کو زندہ کر رہے ہیں۔ قندھار سے ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی چلی جائے کابل تک تو ستے خیرہ، یہی تھا نا۔ اچھا، اب اس کے اندر جب آپ اسلاف کے کارناموں پہ آتے ہیں تو عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی، کوئی وطن پرستی تو نہیں ہوتی، وطن ہی نہیں ہوتا۔ مسلم ہیں، ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ کیا خیال ہے؟ یہی تو اختلاف تھا نا دو قومی نظریہ پاکستان کے قیام کا۔ اس کی مخالفت میں جب دیوبند کے مولانا حسین احمد فرماتے تھے کہ نہیں، یہ تو وطن کی تقسیم ہے، وہاں پہنچے امیر خان متقی صاحب، انہوں نے امتحان بھی دیا۔ اب تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان ان کے آگے کیا بیچتے ہیں؟ یہ مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ فرینچائز کے ہیں، انہوں نے اصل دیوبند تو امتحان نہیں دیتا، سب اوپر نکل گئے، اس حساب سے چھا گئے نے۔ جو حقانیہ سے پڑھے وہ بھی کیا پڑھے، پھر بھائی کیا پڑھے وہ؟ آگے نکل گئے۔ جو بندہ حتمی مادر علمی کے پاس سے ہو کر آ گیا اور وہاں امتحان دے کر آ گیا، اس کے بعد سے ان کو خیال آیا جیسے ہی ملا عمر نے، اور اس سے پہلے جمعرات کے دن جب ہمارا شو ختم ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو کہا کہ یار نوبت با اینجا رسید کہ یہ جو ملا نوری ہے جو وہاں کا وزیر سرحدات اور قبائل ہے، اس نے جب یہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحد تو ایک تخیلاتی لکیر ہے، اور بعد ازاں انہوں نے فرمایا کہ ویسے افغانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ان کی سرحد اٹک تک ہے۔ اس کا ادروائز طالبان کے امریکہ آنے کے بعد، اس مرتبہ طالبان 1 اور طالبان 2.0 کے بعد جو نام نہاد مجھ جیسے 2 نمبر کے لبرل لذات خیال خوشحال ٹائیاں پائیاں والے انہوں نے کہا اے گل ہوئی نا، ٹک 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 یوں کر کے جب وہ پھیلا نا، اور پھر انہوں نے کہا واجی ہٹ کے بدلن آ گئی نا گل، ڈیورنٹ لائن کیڑی ڈیورنٹ لائن، وطن قوم پرستی آ گئی۔ تو اس کے بعد اتنا پریشر بلڈ اپ اب ہوا۔ یہاں پہ مجھے لگتا ہے ملا یعقوب جو ہے وہ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوں، دیکھیں ایجنڈا تھا سیز فائر، اس میں یہ سیز فائر کس کے درمیان؟ افغانستان اور پاکستان کے تو ہو گئی۔ It was the only agenda. ہمارے اوپر حملہ کیا براہ راست افغانستان کی طرف سے ہو رہا تھا پہلے؟ ہاں، اس کے بعد دہشت گرد بھی نہیں، کتنے ہوئے تھے؟ کافی سارے ہوئے تھے افغانستان کی طرف، امارات اسلامی کی طرف سے کافی سارے ہوئے تھے، اکا دکا،
لیکن زیادہ تر تو ان کی جانب سے ہوتے تھے نا جو انفلٹریٹ کرتے جو ہیں. ان کے برادران وہاں پہ موجود. ہاں. کیوں نہیں آپ کہتے جو ان کے جہادی برادران وہاں پہ موجود ہیں؟ آپ کو شرم کیوں آتی ہے یہ کہتے؟ نہیں مجھے شرم نہیں آتی. تو اس کے بعد جیسے ہی یہ معاہدہ ہوا ہے اس وقت سے ابھی تک ہفتے کو رات گئے تقریباً 3:30 بجے تک ہوا ہے یہ. کل 19 اکتوبر کو 14 کارروائیاں ہوئی ہیں جی دہشت گردی کی. جنوبی وزیرستان میں 6 ہوئی ہیں، شمالی وزیرستان میں 3، باجوڑ میں 1، لکی مربت پہ 1، اورگزئی میں 1، ڈیرہ اسماعیل خان میں 1، خیبر میں 1. اور آج صبح ہی ہمارے کم از کم 5 جوان شہید ہوئے ہیں. کیوں شہید ہوئے ہیں؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا گناہ کر رہے تھے؟ وہ جناب سوئی گیس فراہم کرنے والی یا اس کو مزید ذرائع تلاش کرنے والی ٹیموں کا تحفظ کر رہے تھے. یہ گناہ تھا نا. تو جنگ بندی تو نہ ہوئی نا میرے پیارے؟ ہو گئی نا. اب یہ کیسے ہوئی؟ اب افغان فورسز پاکستانی بارڈر پہ پاکستانی پوسٹوں پہ حملہ نہیں کریں گے. وہ نہیں کریں گے نا، یہ ان کا برادران کریں گے. تو ہو سکتا ہے ایگریمنٹ میں کچھ ایسا ہو کہ آپ دہشت گردوں کو اچھا محفوظ میں بنائیں. یہ فرض کر لوں کہ چونکہ یہ ہو گیا ہے، میں یہ فرض کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. میں تو بھائی ایز اے جرنلسٹ میں تو ثبوت مانگوں گا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ملا یا عمر کا بیٹا really does not deserve any respect to me، کیا اس بات کو ڈینائی کرتا ہے کہ اس نے ریپیٹڈلی بین الاقوامی میڈیا سے خصوصاً الجزیرہ سے بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی واضح اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ تعریف و تشریح دہشت گرد کی نہیں. اور پاکستان کو تو ویسے ہی عادت ہے یہ اپنے تمام مخالفین کو دہشت گرد قرار دینا. کیا یہ مولوی عمر نے بیان نہیں دیا؟ مولوی یعقوب. اچھا. یعقوب نے اس کے بعد بھائی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی دانست میں، بلکہ یہ انٹرو دیا ہے افغان انٹرنیشنل نے، کہ طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد شاید بعد میں لگائے. ظاہر ہے جلے بڑے ہو گئے، ابھی کہنا دوجا بیاہ کر کے لایا انہوں نے شاید. لیکن انہوں نے کبھی جہاد نہیں کیا. ملا یعقوب نے بیاہ سے جیتا نا دوجا، وہ کیا. بھی جہاد نہیں تھی. پہلے کوئی اڈا تنگ آیا انہیں. said the group does not consider، ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کو اسلام آباد کی سوچ کے مطابق دہشت گرد تصور نہیں کرتے. ٹی ٹی پی والوں مفتی نور ولی محسوب. بھائی اگر انہوں نے یہ واضح کہا ہوتا ذاتی تعلقات ہے نا، تو ان کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے میں کیا کروں؟ میں اپنے بندے کچھ حقائق کو آپ کو ماننا پڑیں گے نصرت جاوید کہ صاحب. یہ دوست ہیں تو میں ان کی دوستی کا احترام کروں کہ جی چونکہ آپ کے وہ دوست ہیں وہ جو چاہے ان کی تنظیم اور تشکیل میرے ہاں کرتی رہے، میں یہ تسلیم کرنا. سر دیکھیں، 2 چیزوں کو آپ کو ماننا پڑے گا. مجھے اس کو چیک کرنا پڑے گا. میرے خیال میں مفتی نور ولی اور یہ کراچی میں کٹھے زیر تعلیم بھی رہے ایک ساتھ. بھائی اس کو چیک کرنا پڑے گا. نہیں، اس کے علاوہ یہ تو کنفرم ہے کہ دونوں کے ذاتی تعلقات ہیں. دوسرا، آپ کی خارجہ پالیسی میں کوئی ادب و آداب ہوں گے، لیکن جو ذاتی تعلقات ہوتے ہیں نا وہ بہت میٹر کرتے ہیں. طالبان میں بھی ایک چیز کو میں سارے میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، صرف ٹی ٹی پی لکھے جا رہے ہیں. نور محمد ترقی اور حفیظ اللہ امین، ان دونوں کے مابین کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا. دونوں خلق جماعت میں تعلق رکھتے تھے، شاید آپ کو یاد نہ ہو. بتایا پچھلے شو میں آپ نے. تو حفیظ اللہ امین نے کیسے مارا تھا نور محمد ترقی کو؟ اچھا، یہ جو حقانی برادران ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی دوستی کو تعلق واسطے نہیں رہے. ایک ہی گروپ میں ہے نا، دونوں نے ایک ہی امیر کی بیعت کر رکھی ہے یا نہیں؟ نہیں.
انہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی ملا ہیبت اللہ خان کی؟ نہیں اس طرح بیعت نہیں، نہیں کھل کے بات کرو میرے ساتھ، کیا بات کر رہے ہو؟ جو حقانی گروپ ہے نا سر، جو سراج حقانی آپ کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا سراج حقانی کو امیر مانتا ہے۔ ادب احترام اپنی جگہ ہوتا ہوگا، سراج بیعت نہیں لی ہوئی یار، کیا کیوں گمراہ کر رہے ہو کیمروں کے آگے لوگوں کے؟ پلیز نہ کرو ایسا۔ میں جو لوگ ایک تو ہر وہ اغوان ایکسپرٹ نہیں جو صرف بارڈر تک گیا ہے، جہاں واقعی اغوان ایکسپرٹ ہے وہ میرے تصحیح کر دے، میں آئی ول ایکسیپٹ اینڈ آئی ول سے اپالوجی۔ لیکن میں جتنا جانتا ہوں سراج حقانی کو، سراج حقانی اپنے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ آپ جانتے ہیں نا، یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے، میں آپ کو خبر میرے خیال میں نہیں ہے میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ وہ مولوی میں ہیبت اللہ آپ کو خبر اخوندزادہ بتا کا رہا ہوں کہ وہ ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کو باقاعدہ امیر کے طور پر تسلیم کرنے کی بیعت کر چکے ہیں۔ اچھا چلو، میں انسسٹ کر رہا ہوں، کہاں کی بات کر رہے ہو یار تم؟ آپ یہ سمجھ دو کہ بس پھر ان افغانستان کی سن بھی لیا اگر ان کے مانتے کیوں نہیں ان کی؟ کون؟ ان کی آپ کا کیا خیال ہے کہ ملا روک رہے ہیں ان کو؟ اخوند صاحب اختلافات تو بہت زیادہ ہیں، رہیں گے، اختلافات ہوتے ہیں آپ پر ہمارے لیے دونوں اس لیے میٹر کرتے ہیں کہ ملا یعقوب جو ہیں وہ ٹی ٹی پی میرے اور لیے نور ولی میاں، محسود کو ہوسٹ کرتے ہیں، میرے حقانی لیے صاحب جو ہیں وہ ایک گروپ ہے حافظ گل بہادر، یہ ان کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ موصوف میرے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ 4 سیکورٹی پرسنل ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کرتا ہے فرنٹیئر کورٹ میرے لیے بھی ڈپلائڈ میٹر کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس سب کو میرے رپورٹ لیے کرنے سے پہلے پاکستانی طالبان have carried out an attack on the بقا کا خیل پولیس موقع کھیلا، اسٹیشن، ہاں۔ میرے لیے میٹر کرتا ہے a bomb went off targeting a security force convoy in کراچی ڈیرہ اسماعیل آپ نے وہ خان، ایگریمنٹ پڑھا؟ میرے لیے میٹر آپ نے وہ کرتا ایگریمنٹ پڑھا جو ہوا ہے ملا یعقوب اور خواجہ آصف کے درمیان؟ وہ کسی کے سامنے آیا ہی نہیں۔ جب وہ نہیں ہے تو آپ یہاں بیٹھ کے شوشے کیوں چھوڑ؟ میں یہ مجھے حق نہ پہنچے، میں رہا ہوں تمہاری یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے نا سر، سیکرٹ آئٹم یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی بندے اگر ایک تو پسند نہ ہوں گے نا ملا یعقوب کو، اس کو کل پکڑ کے کہو کہ یہ ٹی ٹی پی کا ہم نے دے دیا آپ کو تالیاں، یہ ہے خفیہ میکنزم۔ میں پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے اپنے ان پاکستانیوں کی شہادت کا حساب مانگنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا سوال یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس نے یہ سارے شہر نے دستانے پہن کے کام نہیں چلے گا اس طرح۔ اس سیز فائر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر حملے نہیں کریں گے۔ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ سیز فائر تو بارڈر پہ نہیں، آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو میں تو یہ حافظ گل بہادر نے تقریر کی، آپ کو فون کیا ہے؟ دیکھیں یہ سیز فائر ہے بارڈر پہ، یا تو وہ ایگریمنٹ سامنے ہے وہ آ نہیں سکتا۔ میں دیکھیں نا، ملا یعقوب ملا نا خواجہ آصف، ملا یعقوب ملا نا خواجہ آصف سے بات سنو میری، جن قوموں نے واقعی دہشت گردی سے لڑنا ہوتا ہے، ترکیہ خیر مقدم کیا، اگلا اجلاس 25 اکتوبر کو بھی وہاں ہونا ہے۔ ہاں مجھے یہ بتاؤ، انہوں نے کردوں پہ مستقل سالوں تک فضائی بمباری نہیں کی؟ نو نیگوسیشن ود ٹیررسٹ۔ ہم بھی نو نیگوسیشن میں ہم کہہ رہے ہیں we will negotiate with ملا عمر خان so that he should deliver، کہ ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا تھا، رکھا ہوا ہے، شاید ہمیں سمپولیے پالنے کا شوق ہے پاکستان کو، تو اللہ بخشے، پھر ٹھیک ہے، پھر میں اور تم بھی کسی وقت کیا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ نہیں ہو سکتا خواجہ آصف نہیں، صاحب، اب یہی ہے نا، خواجہ آصف صاحب نے ملا یعقوب سے یہ نہ کہا کہا ہو کہ یار مفتی نور ولی محسود کو تم لوگ ہوسٹ کرتے ہو، تمہارے ساتھ آس تمہارے بندوں کے ساتھ پھرتا ہے، تو وہ ہمیں دو، وہاں سے ان کو ایگزیکیوٹ کرو، نکالو وہاں سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خواجہ صاحب نے یہ نہ کہا ہو۔ حقانیوں سے ہم اتنا ملتے ہیں، حافظ گل بہادر نے سب سے زیادہ حملے مفتی نور ولی محسود سے اس نے کیے ہیں، حافظ گل بہادر گروپ نے۔ آف کورس حقانی گروپ سے بات کریں گے کہ یار تم لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بات کرو۔ ہو سکتا ہے بیک ڈور کچھ نہ کچھ چل رہا ہو، اب آپ کو پتا نا مجھے پتا۔ بات نہیں ہو، سیدھی سی بات ہے، طالبان تھنکنگ یہ ہے کہ ہم احیاء اسلام کے لیے آئے ہیں، اور احیاء اسلام کی تحریک کو افغانستان تک محدود نہیں رکھا جا سکتا، اور اب تو ویسے ہی اٹک تک افغانستان ہے۔ ان حقائق کا سامنا کیوں نہیں کر رہے ہو؟
हो जाए इधर की इधर की इधर की इधर हम करने उनकी की। सोचों पे पाबंदी नहीं लगा सकते ना सर, सोच आए अल्लाह डन। एक खाई साहब वो अगर आप इफ यू डोंट माइंड, अगर आप हमें नहीं देना चाहते वो एग्रीमेंट, कम से कम पार्लियामान को एतमाद में जरूर लीजिए। इन कैमरा कर लीजिए। एक ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने पहला बाज़ाब्ता इजलास किया। अभी उनकी काबीना नहीं बनी, तो जो दीगर इदारों के सरबराहान हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के साथ अपना सारा उन्होंने किया है। और उसमें उनके मुझे फैसले भी कुछ है सामने आए। सच्ची कैसे बात फैसले है हैं वो? कि कोई ऐसा मुझे तो कोई काबिल एतराज़ बात इटसेल्फ, जो उनके सियासी जो पोजीशन है वो तो अपनी जगह है। कि पोस्टिंग से आपको लगा कि जिस पर्पस के लिए अली मीन को हटाया गया वो पर्पस पूरा होगा, या देयर वाज एनी पर्पस टू रिप्लेस? भाई एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये आइडिया था कि वो तो सिस्टम के साथ किसी किस्म का ताउन ही नहीं करेंगे। द वेरी फैक्ट कि वो अभी काबीना बनाने से कबल वो अपने यहाँ का जो इंतज़ामी ढांचा है उस सब को लेकर बैठते हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नलिंग है ना, कि लोगों का जो आइडिया था कि आते ही चढ़ दौड़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ, ऐसा कुछ प्लान? ऐसा नहीं है ना। अब उस दौरान उन्होंने अपनी सियासत के हवाले से सख्त बातें भी की हैं जो अनसुनी सी नहीं है। इससे पहले भी हज़ारों मरतबा नसर किए, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग ऐसी ही बातें करते हैं हाँ ठीक है। अपनी जमात और अपने कायद के बारे में। हाँ लेकिन इम्पॉर्टेंट बातें मिसाल के तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया, हालांकि अगर तुम तहरीक इंसाफ की जज्बातियत के हवाले से देखो तो जो दो साबिक वज़रा आला रहे, जनाब महमूद खान साहब और परवेज़ खटक साहब, वो तो इनके गद्दार हैं, टेक्निकली हैं या नहीं? एक्चुअली तो शुरू इब्तदाई गद्दारों में से टेक्निकल। तो उन्होंने कहा, इन्होंने ये फैसला किया है कि जी इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, हाँ। है वो इन्हें वापस की जाए। अब आज तमाम तो हो तमाम को, लेकिन इन तमाम में परवेज़ खटक और महमूद खान शामिल हैं ना मुन्ना, हाँ ठीक है। और बाकी आफ्ताब शेरपाव साहब होंगे। हाँ। ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया है कि मुझे मेरी पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए फंड्स दिए जाएं। इनका जिक्र, यानी टेक्निकली स्पीकिंग ये अपने सूबे में अमन व अमान का मसला अपनी पुलिस को मॉडर्नाइज करके और जदीद आलात के इस्तेमाल से हल करना है। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल टू इट? तीसरी बात यह है कि उन्होंने एक बात कही है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उनका दावा है कि चंद दिन कबल उनको वफाक भी नहीं बल्कि वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए जो नाम नहाद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बकौल उनके भिजवाई गई, ये उनका दावा है, वो नाकारा थी, और वो ये तोहफा वफाकी हुकूमत को वापस कर रहे हैं। अच्छा, अगर वाक़तन ऐसे हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़्यादती है कि इस वक्त हमने जो पहला सेगमेंट किया था हम उसमें क्या रोते रहे। ये जितने हमले मैंने गिनवाए कि मैंने कहा ये किस किस्म की फायरबंदी हुई है भाई, अभी तक ये 14 वारदातें तो सिर्फ हफ्ते के दिन हुई, और वो बढ़ती जा रही। तो उसके लिए अगर पुलिस को तवाना करना है और पुलिस को फ्रंट लाइन पर रखना है तो फिर उनको तो बल्कि बेहतरीन गाड़ियां जो हैं बुलेट प्रूफ वो फराहम करनी चाहिए। तो इसके बारे में बल्कि देखना चाहिए इफ वी आर रियली सीरियस टू फाइट अ वॉर ऑन टेररिज्म ऑन आवर सॉइल, तो देन हमें पुलिस को ही अगर इस जंग में फ्रंट पर रखना है। ठीक है। उसके अलावा मिसाल के तौर पर एक बड़ी आम सी बात होती है कि MPO, प्री MPO, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसको आम तौर पर सियासी हुकूमतें इस्तेमाल करती रही हैं कि अदनान पसंद नहीं है, कहा कि जी ये हो सकता है जुमेरात के रोज़ बयान देगा,
اور ایک جلوس نکالنے کی MPA کو کوشش طے نہ کرے لے گا ہاں تو حکم امتناعی کی طرح بس وہاں یہ امتناعی نظر بندی خیبر پختونخوا میں اس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کو فیس نہیں کرنے پڑ رہے تھے. اس کو نہیں کرنے پڑ رہے تھے، لیکن ایک MPO نام کا اعلیٰ ٹول تو موجود ہے نا وہاں کی پولیس کے پاس، انہوں نے واضح ڈائریکشن دے دی کہ اسے استعمال نہیں کرنا. افغان مہاجرین پر انہوں نے کہا کہ ہم انہیں واپس بھیجیں گے. اچھا، افغان مہاجرین کے سلسلے میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان کے حوالے سے، چونکہ یہ قبائلی بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، تو یہ شاید یہ کہیں گے کہ جی وفاقی حکومت کی تمام جو اقدامات ہیں افغان مہاجرین کے بارے میں ہم انہیں نہیں مانتے. میں کہا نہیں، کہ اگر وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ افغان مہاجرین کو جانا چاہیے اور عزت تو انہیں ضرور بھیجیں، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیویٹ ضرور لگایا کہ جی عزت اور احترام کے ساتھ بھیجیں. اب اصل جو پڈا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنی کابینہ بنانی ہے اور میں یہ کابینہ اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک کہ میں اپنے قائد سے اڈیالہ جیل میں نہ مل لوں. اس کے لیے انہوں نے جب وزیر اعظم نے انہیں مبارکباد دی تھی ان سے بھی فریاد کی تھی کہ جی میں اس کے ساتھ میری ملاقات کروا دیں. اس کا بھی ایک مذاق بن گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. لوگوں نے کہا کس سے پوچھنا، حالانکہ آپس کی بات ہے، ہنسی مذاق کے علاوہ کہ بہرحال اڈیالہ جیل کی کنجی تو کسی اور کے پاس ہے. اینی وے، لیکن اب انہوں نے پنجاب صوبے میں اب انہوں نے وہی نہ، اسی لیے کہ بھائی حکومت پنجاب کے انڈر آتی ہے. ہاں، تو اب یہ کہ انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے. اب عدالت میں انہوں نے جو درخواست دی تھی اس پہ رجسٹرار نے اعتراضات لگا دیے. ان اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے عدالت نے وہ مسئلہ اٹھا لیا ہے اور ڈیٹ بھی دے دی ہے جس میں وزارت داخلہ کو ملنے دیا جائے. اگر مجھے ملنا چاہتے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا تو اپنا خیال ہے عدالت کا آلریڈی حکم بھی ہے. اگر بیرسٹر سیف اللہ صاحب جب چاہے مل سکتے ہیں، پتہ نہیں اب بھی وہ سہولت ان کے پاس برقرار رہے گی یا نہیں. میرا ویسے خیال ہے کہ برقرار رہے گی، اور وہ سہیل افریدی صاحب کے ساتھ بھی رہیں گے. ہاں جی، یہ کب فیصلہ ہوا؟ پچھلی دفعہ ایک شوشہ چھوڑا تھا تو میں نے ایک ری چیک کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہی از انٹیکٹ. عمران خان صاحب کہہ دیں گے کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ رکھ لیں. چلے جی، ایک بریک ہے. بریک ہاں یار، میں بڑا ہو گئے تو اگر نہیں میں بڑا ہو گئے تو نہیں، اپنے دوسرے جنم میں نہیں ارے جی، بریک پہ جانے سے پہلے دوسرے جنم میں ہمارے ایک دوست نے تصحیح کی ہے، وہ بھی بتاتا چلوں کہ مفتی نور ولی محسود جو کالم تحریک طالبان کے سربراہ ہیں، اور ملا یعقوب ایک کلاس فیلو نہیں ہے، 10-12 سال کا فرق ہے. مجھے پتا کہ وہ پڑھے ہوں گے شاید، دونوں ایک جگہ سے پڑھے ہیں کراچی سے. ایک بریک، وہ تصحیح کی انہوں نے تو میں نے کہا میں کر دوں. نہیں، ان کی عمر میں تو واضح ہے. ویسے میں یہ کہہ گیا تھا کہ دونوں کلاس فیلو ہیں، تو انہوں نے میری تصحیح کیا ہے، کلاس فیلو نہیں ہے، ایک جگہ سے پڑھے ہیں. ہم جماعت نہیں ہیں، ہم مکتب ہیں. ہم ارے واہ کیا اردو بولی آپ. جی. ایک بریک. ویلکم بیک. نو صاحب، گورنمنٹ نے گندم کی بھائی وفاقی کابینہ کا آج باقاعدہ اجلاس ہوا ہے، جس میں برا نہ مانیے گا یہ ایکسپریشن، لیکن ہمارے ہاں عام ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، ویسے بھی آپ کا دل بہت بڑا ہے، تھوک کر چاٹا ہے. آپ کو 2 سال سے مسلسل اس پروگرام میں ہم روتے رہے، فریاد کرتے رہے. حالانکہ میرا دور پر تک کاشتکاری سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا تو ہے کہ سر IMF کا فرمانا اپنی جگہ بجا، لیکن پاکستان کے لوگوں کو یہ عادت ہے صدیوں سے، کم از کم جب سے میں پیدا ہوا ہوں، کہ جی باردانہ ایک ملتا ہے. حکومت جو ہے وہ ایکسپورٹ پرائس فکس کرتی ہے، مقصد جس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور خریدے نہ خریدے، ہم خریدیں گے اس بھاؤ پہ. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 2008 تک کافی کچھ 3 4 5 ایسے برس آئے تھے کہ جب ہمیں اپنی گندم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے امپورٹ کرنا پڑتی تھی. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے دوبارہ اسپورٹ پرائس اتنی
یعنی سپورٹ پرائز اس وقت بھی دی جاتی تھی، لیکن ایسا انسینٹیوائز تھی کہ بمپر کراپ ہوئی اس وقت، کیونکہ ہر بندے نے کہا یار منافع ملے گا۔ اب IMF نے کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہمارے خود کمالیہ سے تعلق رکھنے والے کاشتکار گھرانے سے ابھرے ہوئے وزیر خزانہ صاحب اورنگزیب صاحب، میں نے کہا نہیں صاحب یہ چیزیں تو طلب اور رسد سے ہونی چاہیے۔ کاشتکاری کبھی ارے بھائی لیکن یہ تو نہیں نا، اب جس گھرانے میں پیدا ہوئے ماں انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہوتا ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے۔ نہیں ایسے نہ کریں آپ ایسے نہ کریں۔ اگر میرے جیسا آدمی تھوڑی سی تحقیق کر کے یہ پتہ کر سکتا ہے کہ اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 3,500 ₹3500 پر من 40 ایک کلو۔ من، اب اور میرا اس سوال- وقت بازار میں اس وقت میں جناب وزیر اعظم صاحب آپ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی IB کو متحرک کر لیجئے، اور اگر میں غلط ثابت ہوں تو برائے مہربانی مجھے اپنے دفتر بلا کے بہت برا بھلا کہہ لیجئے۔ دفتر بلانا مناسب نہ سمجھیں، کمی ان کو تو ٹیلی فون کر کے برا بھلا کہہ۔ اس وقت چوری چھپے، حالانکہ پولیس بڑی الرٹ ہے پنجاب میں، ہاں فوڈ انسپیکٹر اور باقی فوڈ forces۔ انسپیکٹر کے ساتھ وہ بھی مل گئے ہیں، وہ کیا پیپرا شپرا کو بنا ہے، وہ اچھا چلا یعنی کہ زیادہ کٹ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت 3600 روپے من اس وقت بک رہی ہے۔ اگر آپ چوری چھپے لینا چاہتے ہیں، میرا اس سے بھی پہلے اس سے بھی امپورٹنٹ سوال ہے، کوئی بات یہ ہے کہ یا تو حکومت فکس پرائس کرے یا تو وہ خریدار ہو، خریدار نہیں ہے۔ نہیں انہوں نے کہا جی کہ اس پہ یعنی بازار میں آپ اس سے کم پہ نہیں بیچ سکتے، اس کا مطلب یہ تو یہ ہے۔ ہاں حکومت بھی خریدے گی، انہوں نے ٹارگٹ نہیں دیا کہ ہم اتنا خریدیں گے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی کوئی اور لے یا نہ لے ہم تو ضرور لیں تو گے۔ یہ جو اب اقدام کیا ہے، یہ اقدام 6 مہینے 4 مہینے پہلے کر لیتے۔ نہیں اس کے باوجود کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے نہیں پڑتا کہ بابا جب آپ نے بجائی کے موسم میں اب کتنے دن 7 سے 8 دن رہ گئے، ہاں تو شروع ہوگی in other words۔ بابا ٹیکنیکلی گندم بیجنے میں اب صرف بہت زیادہ دن، بہت کھول لو تو 10 سے زیادہ دن تو نہیں، ہاں۔ ٹھیک۔ اب اس پروگرام پر جانے سے پہلے جناب وزیر اعظم صاحب ہم نے کچھ لوگوں سے ایٹ رینڈم سروے کیا، اور سب سے یکساں طور پر جو ہمیں جوابات ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ فرض کریں اگر پچھلی مرتبہ انہوں نے 20 ایکڑ میں گندم اگائی تھی تو اب کے بار وہ 10 ایکڑ میں گندم اگائیں گے۔ بیج کی دکانوں سے پتہ کیا ہے تو بیج والے یہ بتاتے ہیں کہ اگر پچھلی مرتبہ 100 بندوں نے ان سے گندم کا بیج خریدا تھا تو اس دفعہ 30 نے خریدا ہے۔ کچھ افراد نے جب ہم نے مزید دائرہ پھیلایا اپنی تحقیق کا تو یہ بھی کہا ہے کہ 60 اور 40 کا تناسب ہے۔ مطلب کم ہوئی ہے اوورآل اس دفعہ جو گندم لگے گی۔ ایک سیدھی سی بات ہے، اورنگزیب صاحب جب بات کرتے ہیں نا طلب اور رسد اور منافع کی، تو میرے پاس 3 آپشنز ہیں اس وقت۔ ایک ہے کہ میں گندم اگاؤں، تو پھر انہی کی منطق کے مطابق مجھے سوچنا پڑے گا کہ مجھے 1 ایکڑ میں گندم لگانے کے لیے کتنی رقم درکار ہے، اور اس کے بعد جب میں اس کو بیچوں گا تو کیا مجھے منافع دے رہی ہے یا نہیں؟ تو مجھے کتنا منافع، نہیں پھر منافع کی شرح بھی تو ذہن میں رکھوں گا نا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یار اگر میں سرسوں لگاؤں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سر گندم سے کم از کم دگنا آپ کو منافع ملتا ہے اگر آپ سرسوں لگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو آج کل ویسے بھی فیشن ہے، یو نو فائبر۔ if you want to have a waist like this, like a wasp، پھر جو کی روٹی کھا لیں۔ جو کا دلیا کھا لیں۔ نہیں اس کی روٹی بھی اب وہ دلیا بھی جو کے کھاتے ہیں اس کے دوبارہ smart ہونے کے لیے۔ تو وہ کھا لیں۔ اچھا تیسرا آپ کے پاس ایک اچھا آپشن یہ بھی ہے کہ آپ وہ منجی لگا لیں، وہ جو کہتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ
میں جو رقم خرچ کروں گا، کیا آپ نے جو رقم فکس کی ہے پرائس، وہ مجھے اتنا منافع دے گی؟ نہیں دے گی۔ نہیں دے گی، نہیں دے گی۔ کیوں کہ یہ جو فیصلہ کرنے والے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے ان میں سے کم 3 یا 4 اقتصادی امور سے آگاہ، میں 5-6 لوگوں سے واقف ہوں جو اقتصادی امور کی فیصلہ سازی میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کا کاشتکار گھرانوں سے بہت گہرا تھا۔ جو پالیسی بناتے ہیں وہ عجیب و غریب ہی بن جاتی ہے۔ ارے بابو، مقصد یہ کہ سر اب دیکھیں نا، اسی ملک میں آپ کی بڑی انڈسٹری تھی نا ٹیکسٹائل، آپ ملتان سے کسی بھی سمت ٹریول کریں، وہ ریجن ہے نا، کاٹن ریجن ہے وہ سارا، کسی بھی سمت ٹریول کریں، آپ مظفر گڑھ چلے جائیں، آپ بہاول پور چلے جائیں، آپ جلال پور چلے جائیں، رستے میں نا کاٹن جیننگ ملز آیا کرتی تھی، اب نہیں، ختم ہوتی جا رہی۔ اب یہ کہ ایک بڑی کاٹن کو مشہور، ڈسکریج کیا آپ نے۔ ایک بہت مشہور تمہارے ہی علاقے میں چینی کے بہت بڑے کاروباری صاحب ہیں، انہوں نے ابھی سے کہہ دیا ہے کہ وہ 560 روپے کا گنا لے۔ اچھا منافع بخش ہے۔ تو آپ نیشنل انٹرسٹ پہ نہیں جا رہے۔ یہ جو ایگریکلچر ہے نا سر، یہ بہت بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے پاکستان کا، اس میں آپ نیشنل انٹرسٹ پہ نہیں جا رہے، آپ پرسنل ہم انٹرسٹ پہ تو کام کر رہے آپ کو شروع سے سمجھائے چلے جا رہے تھے۔ ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا جی۔ چلو جی، ٹائم ایک تو بہرحال ہمیشہ ختم اب ہو میرے جاتا منہ میں ہے۔ خاک، لیکن جو نصرت صاحب فکر بتا رہے ہیں یہ رہے تو اگلی دفعہ مجھے شاید بہت زیادہ بابا آلریڈی لوگ میں کیٹیگوری کے بہت گندم منگوانی پڑے، فون اور کر بہت کر بڑا کے بوجھ ہوگا ہم نے میری یہ economy سارے پہ۔ فکر اپنا خیال رکھیے گا بھائی۔ ناظرین، کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔